बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 19 जनवरी बरोज़ जुमेरात हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमाओं पर मुश्तमिल एक नई सियासी जमात की जो चीज़ें हैं वो सामने आ रही हैं, और ये जो खबर है वो इस्लामाबाद में गर्दिश कर रही है उसकी, और ये बड़ी मुसद्दक़ा खबर है। साथ हम बात करेंगे कि शहबाज गिल ने एक दरखास्त दायर की थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, उसके ऊपर भी समाअत हुई, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने लाहौर में मुस्लिम लीग नून की एक बड़ी विकेट गिरा दी है, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। एक अहम मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज्वाइन किया है। पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, आसिफ जरदारी ने आज बरीयत की दरखास्त दायर की है। उनके खिलाफ जो रेफरेंस है वो वापस हुआ, नैब तरमीम जरदारी के खिलाफ जो रेफरेंस है वो वापस हुआ, और मजीद भी उन्होंने दरखास्तें दायर की हैं। साबिक सदर आसिफ जरदारी, जिनके बारे में ये कहा जाता था कि वो बीमार भी नहीं होते और उन्होंने नैब तरमीम का फ़ायदा भी नहीं उठाया, उनके लिए ये एक तमाचा ही काफ़ी है कि वो बीमारी का, मैंने आपको बताया था कि इनकी जितनी दरख्वास्त मानते हैं वो ऑन द बेसिस ऑफ मेडिकल ग्राउंड्स ही मंजूर हुई थी। और दूसरा, अब जो नैब एक रेफरेंस वापस हो गया, दो मजीद बरीयत की दरखास्तें दायर की गई। आसिफ जरदारी भी नैब तरमीम के समरात पाने वालों की फहरिस्त में शामिल हो रहे हैं। एहतसाब अदालत ने ठट्ठा वाटर सप्लाई रेफरेंस नैब को वापस भेज दिया, और रेफरेंस की समाअत अदालत के जज एहतसाब अदालत के जज राना नासिर जावेद साहब ने की, जिसमें उन्होंने महफूज फैसला सुनाते हुए उनका जो रेफरेंस था ठट्ठा वाटर सप्लाई रेफरेंस उसको वापस कर दिया। अदालत ने कहा कि रेफरेंस नैब कवानीन में तरमीम के बाद दायरा अख्तियार में ना आने की बुनियाद पर वापस करते हैं। हुक्म दिया कि ठट्ठा वाटर सप्लाई रेफरेंस मुतलका फोरम को भेजा जाए। साबिक सदर आसिफ जरदारी ने नैब तरमीम से फ़ायदा लेते हुए मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस वापस भेजने की दरख्वास्त दायर की, और जो एक ठट्ठा वाटर सप्लाई रेफरेंस वापस हो गया, जो दूसरा है मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस उसको वापस लेने की उसको ख़त्म करने और बरीयत की दरख्वास्त दायर की। आसिफ जरदारी के वकील फारूक एच नाइक साहब और नैब प्रोसिक्यूटर पेश हुए। आसिफ जरदारी और फरियाल तालपुर की रेफरेंस वापस भेजने की दरखास्तों पर दलाल देते हुए उन्होंने कहा कि आसिफ जरदारी पर 30 मिलियन का इल्ज़ाम है जो अब तक नैब साबित नहीं कर सका। गवर्नर स्टेट बैंक ने भी ये केस नैब को भेजा था। दलाल में कहा गया कि नैब कानून के तहत रेफरेंस अदालत के दायरा अख्तियार में नहीं आता, क्योंकि जो 30 मिलियन है ये तो बहुत छोटा है आसिफ जरदारी के लिए, तो ये एक बड़ा इंसल्टिंग मामला है कि आसिफ जरदारी जैसा बंदा हो और सिर्फ 30 मिलियन का केस हो। अदालत ने फिर उस पर भी फैसला सुना, उनकी दलाइल सुने और फैसला महफूज कर लिया, और अदालत ने आसिफ जरदारी फरियाल तालपुर की एज जो यूजुअल उनकी जो हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त मंजूर कर ली। अच्छा, कभी आपको ये भी फौजदारी मुकदमे हैं, जब से ये रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ है ये जितनी क़यादत है कोई भी अदालतों में नहीं जाती और हाजिरी माफ़ी की दरखास्त मंजूर होती है। वारंट गिरफ्तारी सिर्फ इमरान खान के जारी होते हैं, आखिरी मौका सिर्फ इमरान खान को दिया जाता है, बाकी तमाम को। और ये अब नहीं, जब इमरान खान की हुकूमत थी और कुछ और लोग थे जो ताकतवर थे जो नैब को चला रहे थे, तो उस वक्त भी इनको ऐसे ही रिलीफ मिलता था, इनको ऐसे ही जो है वो जब चाहते थे थोड़ा सा टफ टाइम देने के लिए तो एक झटका इनको लगवा देते थे, बाकी इनको प्रोटोकॉल ऐसे ही मिलता था। और इसी तरीके से इस्लामाबाद में पार्क लेन रेफरेंस की भी समाअत हुई। जज नासिर जावेद राना के रूबरू आसिफ जरदारी के वकील फारूक अचनायक और नैब प्रोसिक्यूटर पेश हुए। वहाँ पर भी उन्होंने दलाइल दिए और नैब ने भी दलाइल देने थे। अदालत ने नैब को कहा कि आप जवाब भी इसमें दे दें। ठट्ठा वाटर सप्लाई रेफरेंस वापस हो गया। मनी लॉन्ड्रिंग के बरीयत की दरख्वास्त पर मनी लॉन्ड्रिंग का जो रेफरेंस था समाअत मुकम्मल हो गई, फैसला महफूज हो गया। पार्क लेन रेफरेंस में फारूक अचनायक साहब के दलाइल मुकम्मल हो गए, जबकि जो दूसरी तरफ नैब ने दलाइल देने हैं उसके लिए 25 जनवरी की तारीख दी है, ताकि जल्दी जल्दी आगे जो है वो ये मामला जल्दी से वाइंड अप हो और इनको रिलीफ दिया जाए। ये जनाब आज हुई डेवलपमेंट। जबकि दूसरी जानिब शहबाज गिल ने एक दरख्वास्त दायर की थी, और वो भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की तो फिर आप समझ जाएं कि जो चीज़ें हैं वो बेहतरीन और आइन और कानून के मुताबिक होती हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब के पास वो लग गई। शहबाज गिल की दरख्वास्त में वो ये था कि मुकदमे में जो स्पेशल प्रोसिक्यूटर तैनात किया गया है, मेरे खिलाफ ऐसे कौन से जराइम है कि स्पेशल एक प्रोसिक्यूटर मुकर्रर किया गया है, इसको हटाया जाए और स्पेशल प्रोसिक्यूटर मेरे खिलाफ जो है वो जैसे जजेस के खिलाफ अब जजेस को ट्रांसफ़र का करना करते हैं, तो इसी तरीके से जो प्रोसिक्यूटर है वो पब्लिक के पैसों से प्रोसिक्यूटर बनता है और वो अवाम के ऊपर ही मजालिम ढाना शुरू कर दे और केस को ऐसे चलाए जैसे कोई गद्दारी का केस है। तो शहबाज गिल ने बगावत पर उकसाने के मुकदमे में स्पेशल प्रोसिक्यूटर तैनाती के खिलाफ दरखास्त दायर की थी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने शहबाज गिल की दरखास्त पर इस्तफसार किया कि
اسپیشل پروسیکیوٹر کا قانون کیا ہے؟ راجہ علیم عباسی ایڈوکیٹ نے کہا کہ ملزم کو اپنی مرضی کا وکیل کرنے کا حق ہے، مرضی کا پروسیکیوٹر منتخب کرنے کا نہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے استفسار کیا کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسپیشل پروسیکیوٹر کی تعیناتی کا اختیار بھی نہیں ہے۔ وکیل نے کہا کہ وفاقی حکومت نے قانون کے مطابق اسپیشل پروسیکیوٹر تعینات کیا، فرد جرم عائد کرنے کے لیے کل کی تاریخ مقرر ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے کہا کہ درخواست گزار کا کہنا ہے کہ جہاں حکومت کی ایشوز ہیں وہاں پرائیویٹ وکیل نہیں کر سکتے۔ شہباز گل کے وکیل نے استدعا کی کہ عدالت اسپیشل پروسیکیوٹر کو عارضی طور پر کام کرنے سے روک دے۔ عدالت سے استدعا ہے کہ کل فرد جرم عائد کرنے کی کارروائی پر حکم امتناعی جاری کیا جائے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق نے مسکراتے ہوئے استفسار کیا، کل فرد جرم لگ جائے گی؟ تو اس پر انہوں نے کہا آپ نے ابھی تک تو فرد جرم عائد نہیں ہونے دی، ابھی اچھا اس کیس کو کتنے 3 ماہ بھی نہیں ہوئے، اور آنریبل عدالت نے کہا کہ آپ نے ابھی تک تو فرد جرم عائد نہیں ہونے دی، پبلک پروسیکیوٹر اگر چارج فریم کراتا ہے تو اس پر تو آپ کو کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے، ابھی تو فرد جرم عائد نہیں ہوئی، ٹرائل بھی شروع نہیں ہوا، فرد جرم عائد ہونے کے بعد شہادتوں کا مرحلہ آئے گا، اس کیس کو زیادہ لمبا نہیں کر رہے، آئندہ ہفتے کے لیے رکھ رہے ہیں، آئندہ ہفتے اس کے اوپر سماعت کریں گے۔ عدالت نے اسپیشل پروسیکیوٹر کی تعیناتی کہ قانونی نقطے پر معاونت کے لیے تیاری کی مہلت دے دی۔ عدالت نے کیس کی سماعت آئندہ ہفتے کے لیے ملتوی کر دی اور ساتھ ہی شہباز گل پر فرد جرم عائد کرنے کی کارروائی روکنے کی استدعا مسترد کر دی، اور انہوں نے کہا ٹھیک ہے کل اگر ہونی ہے ان پر فرد جرم عائد ہونی ہے تو ہو لینے دیں۔ جبکہ دوسری جانب مسلم لیگ نون کے جو سینئر رہنما ہیں لاہور سے، اور انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کو جوائن کیا۔ مسلم لیگ نون کے اشرف گل کا نام لاہور کے اہم رہنماؤں میں آتا ہے پاکستان مسلم لیگ نون کے۔ انہوں نے ملک کرامت کھوکھر جو پاکستان تحریک انصاف کے ایم پی اے بھی تھے اور سینئر رہنما ہیں لاہور سے پاکستان تحریک انصاف کے، ان کے دفتر میں شمولیت کا اعلان کیا۔ یہ ایک بہت بڑا ایک نام اس وجہ سے بھی ہے کہ یہ کھوکھر برادری کے بہت قریب تھے۔ اشرف گل وہ اپنے تمام ساتھیوں سمیت انہوں نے مسلم لیگ نون سے راہ جدا کرتے ہوئے پاکستان تحریک انصاف میں شمولیت اختیار کی ہے، اور اشرف گل نے جو پاکستان مسلم لیگ نون چھوڑنے کی وجہ بیانیہ بتایا ہے کہ ہم جس بیانیے پر مسلم لیگ نون کے ساتھ کھڑے تھے، مسلم لیگ نون جب وہ اپنا بیانیہ چھوڑ چکی ہے، اور ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ابھی تو کچھ نہیں ہے، مسلم لیگ نون کے بڑے رہنما، انہوں نے کہا مسلم لیگ نون کے بڑے رہنما اگلے ہفتوں میں مسلم لیگ نون چھوڑنے کا تہیہ کر چکے ہیں۔ اور ساتھ ایک جو خبر سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ لندن سے ایک ٹیلی فون کال آتی ہے، اب وہ ٹیلی فون کال آتی ہے شاہ خاقان عباسی کو، اور یہ خبر جو عارف حمید بھٹی نے بھی اس کے اوپر بات کی ہے، اور جو ہمارے اسلام آباد کے مسلم لیگ نون کے سینئر وکلاء ہیں ان دوستوں سے بھی ہمیں پتہ چلا ہے، جو ناراضگی کا تو آپ جانتے ہیں کہ اب وہ ببانگ دور ہر بندہ جانتا ہے کہ شاہد خاقان عباسی ناراض ہیں، لیکن وہ ناراضگی اتنی بڑھ گئی ہے، اور وہ جو ایک نئی جماعت بنانے کے حوالے سے چیزیں سامنے آئی ہیں، ناراضگی اتنی بڑھ گئی ہے کہ اب وہ ٹیلی فون کال تک اٹینڈ کرنا گوارا نہیں کرتے، اور پہلے جو ذرائع ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ٹیلی فون کال لندن سے آئی شاہد خاقان عباسی کو، شاہد خاقان عباسی نے فون کال اٹینڈ نہیں کی، جب وہ فون کال اٹینڈ نہیں کی تو اس کے بعد جب دوبارہ کال آئی تو انہوں نے اپنا موبائل فون بند کر دیا۔ پھر جو شاہد خاقان عباسی کے باقی قریبی دوست ہیں ان کو باقاعدہ گلا دیا گیا کہ لندن سے کال، اب لندن سے کال آ جائے تو آپ سمجھیں کہ ان کے لیے تو سارا کچھ ہی یہی ہے، تو انہوں نے کہا لندن سے کال آئی اور اتنی گستاخی کہ فون پہلے بند کا اٹینڈ نہیں کیا اور پھر بند ہو گیا، تو اس پر پھر چونکہ شاہد خاقان عباسی نے اپنا مائنڈ، اور آج جو میں آپ کے سامنے خبر شیئر کرنے جا رہا ہوں نئی جماعت کے حوالے سے، اور یہ مسلم لیگ نون کے باغی رہنماؤں پر مشتمل سیاسی جماعت ہے۔ پاکستان تحریک انصاف سے جب سینئر رہنماؤں سے ہماری بات ہوئی، پاکستان تحریک انصاف نے کہا کہ جو مسلم لیگ نون کے اس طرح کے لوگ ہیں، شاہد خاقان عباسی، مفتاح اسماعیل اور اس ٹائپ کے جو لوگ ہیں، وہ پاکستان تحریک انصاف میں ان کے لیے جگہ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم سے باقاعدہ رابطے کیے گئے تھے، ہم صرف ان ایم ایل ایز کو لے رہے ہیں جو مختلف ان علاقوں میں جہاں پر پاکستان تحریک انصاف کی اس طرح پاکستان تحریک انصاف اپنے کسی بندے کے ساتھ کمٹمنٹ نہیں کیا ابھی تک ٹکٹ کا، اور وہ وہاں پر ایک ریزنیبل ہے تو ان لوگوں کو تو ہم دیں گے، باقی جو اس طرح کے لوگ ہیں ان کو ہم کسی بھی صورت میں جہانگیر ترین اور علیم خان کے بعد اور جاوید ہاشمی کے بعد ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ اس لیول کے کسی لیڈر کو جو کوئی بڑا سیاسی رہنما ہو کسی جماعت کا، وہ اپنی جماعت چھوڑ کے آئے تو اس کو ہم جگہ نہیں دے سکتے۔ ندیم افضل چند جیسے لوگوں کی مثالیں پاکستان تحریک انصاف کے سامنے ہیں۔ اب انصار عباسی نے یہ جو کی ہے، انصار عباسی کی جانب سے یہ سٹوری آج شائع کی گئی ہے۔ انصار عباسی کی جانب سے یہ کہا گیا ہے
کہ جو نئی سیاسی جماعت تشکیل دی جا رہی ہے راولپنڈی اسلام آباد میں، اور اس میں نون لیگ کے سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی اور سابق وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل اس نئی جماعت کا حصہ ہوں گے۔ یہ نئی جماعت مسلم لیگ نون کے باغیوں پر مشتمل ہوگی، اور نئی سیاسی جماعت کے قیام کے حوالے سے کہتے ہیں کہ اطلاعات گردش کر رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جو چیزیں ہیں وہ سامنے آئی ہیں، اور پتہ چلا ہے کہ شاہد خاقان عباسی نے نون لیگ سے استعفیٰ دے دیا ہے، اور شاہد خاقان عباسی سے جب انصار عباسی کہتے ہیں میری بات ہوئی ہے، انہوں نے اس بات کی تردید کی ہے، اور انہوں نے کہا کہ نہ وہ استعفیٰ دیا، نہ ہی وہ کوئی نئی سیاسی جماعت کے قیام کے لیے کوششوں کا حصہ ہے۔ لیکن انہوں نے کہا کہ جو انصار عباسی کہتے ہیں کہ لیکن نہیں، ان کی جو اطلاع ہے اس کے مطابق شاہد خاقان عباسی استعفیٰ دے چکے ہیں، اور وہ پہلے باغی تھے مفتاح اسماعیل، وہ ایک نئی سیاسی جماعت انہوں نے تشکیل دینے کے حوالے سے، اور یہ وہ نئی سیاسی جماعت ہے جس کا پہلے ذکر ہو رہا تھا جو جہانگیر ترین اور اس گروپ کے حوالے سے بھی، یہ ساری جو ہے وہ ایک خاص جماعت بنائی جا رہی ہے۔ اب سمجھیں کہ ایک اور کاف لیگ اور ایک اور ایم کیو ایم بنائی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ کچھ لوگ سیمینار کا انعقاد کر رہے ہیں، اور شاید اسی وجہ سے لوگوں کو نئی سیاسی جماعت کے قیام کے حوالے سے کیا سرائیاں کا موقع بھی ملا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مفتاح اسماعیل سے بھی میری بات ہوئی ہے، انہوں نے بھی کہا ہے کہ میں جو ہے وہ ابھی اس معاملے پر کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ نئی جماعت تشکیل جو دی جا رہی ہے اس میں جو کچھ ہم خیال جو سیاستدان ہیں اسلام آباد اور صوبائی دارالحکومت کے، انہوں نے ایک سیمینارز کا بھی انعقاد کیا ہوا ہے، مختلف جگہوں پر وہ سیمینارز بھی کر رہے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ جو شاہد خاقان عباسی مفتاح اسماعیل وہ سیمینارز کروا رہے ہیں، اور وہ ان کے پیچھے جو ایجنڈا ہے وہ نئی جماعت کی تشکیل کا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو نئی جماعت ہوگی یہ وہ ہوگی، اس میں مصطفیٰ نواز کھوکھر ہو سکتے ہیں، فواد حسن فواد ہو سکتے ہیں، خواجہ محمد ہوتی ہو سکتے ہیں، اور حاجی لشکری، رئیسانی، اسد شماد اور کئی دیگر لوگ جو ایک جیسے ہیں، وہ سارے اس جماعت میں حصہ لے سکتے ہیں اور اس جماعت کا حصہ ہو سکتے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو جماعت ہے کیا وہ نون لیگ سے تعلق رکھنے والے ان دو بڑے جو سیاسی رہنما ہیں، اور اگلی بات یہ بھی کی ہے کہ مسلم لیگ نون نے شاہد خاقان عباسی مفتاح اسماعیل پر انصار عباسی کہتے ہیں کہ ان کو بیٹھنے سے بھی منع کیا ہوا ہے، ٹی وی جو ٹاک شوز ہیں ان میں بیٹھنے سے بھی منع کیا ہوا ہے۔ تو اب یہ ساری چیزیں بتا رہی ہیں کہ مسلم لیگ نون کا بیڑا غرق ہو چکا ہے اور ان کی سیاست تباہی کے دہانے پر ہے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔